نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم پھر اپنے سلسلے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اپنے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی وسیلے کے بارے میں۔ تو اس بارے میں ہمارے مولانا نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، میں ان سے عرض کروں گا کہ اپنے سوال کو دہرائیے تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ پچھلی گفتگو میں حضور آپ نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی تھی کہ لولاہ ما خلقتک، یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسرا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ساری کائنات کے بننے کی وجہ بھی حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہیں، اگر سرکار نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی۔ تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ اس بارے میں میں عرض کروں گا کہ اس حدیث پاک پر تو ہم نے کلام کر دیا تھا، اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث کو، ان دو حدیثوں کو جو ایک ہی مفہوم کی ہیں، انہیں بطور استدلال کے پیش کیا، اور کوئی بھی محقق شخص جو ہے کسی حدیث کو بطور استدلال کے اس وقت تک پیش نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کے نزدیک اس کا اعتبار نہ ہو اور معتبر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک باقاعدہ معتبر ہے۔ اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس سلسلے میں کچھ کلام بھی کیا ہے، وہ پیش کیے دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، غور کیجئے کہ یہ حدیث پاک پیش کرنے کے بعد پھر علامہ ابن تیمیہ نے اس جملے کو نہیں چھیڑا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اسی مفہوم کی دیگر اور حدیثیں پیش کی۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اول خلق ہونے کے بارے میں یہ جو اس قسم کی روایت جو آتی ہیں، لولاہ لما خلق عرشا ولا کرسیا ولا سماء ولا ارضا ولا شمس ولا قمرا، کہتے ہیں اس قسم کی جو حدیثیں جو آئیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو اللہ نے پیدا نہ کیا ہوتا تو نہ عرش کو پیدا فرماتا، نہ کرسی ہوتی، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند۔ تو اس قسم کی حدیثوں کو لے کر کلام کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث جو ہیں یہ حدیثیں نہیں ہیں، اسے کسی نے بھی حدیث شمار نہیں کیا، یہ لوگوں کی اپنی آراء ہیں جو کہ انہوں نے ذکر کر دی ہیں۔ تو پھر اس پر علامہ ابن تیمیہ نے ایک بڑی مزے کی بات کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کے وجہ تخلیق کائنات اور باعث تخلیق کائنات ہونے کو آپ اس طرح ثابت نہ کریں کہ آپ اس قسم کی حدیثیں پیش کریں، بلکہ آپ آیات کا سہارا لیں، اور وہ آیات انہوں نے پیش کی۔ فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آیت انہوں نے پیش کی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار، اور ایک اور آیت انہوں نے پیش کی، کہتے ہیں سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار۔ اور اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے آیات پیش کی، مثلا انہوں نے ایک اور آیت پیش کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ آیت یہ پیش کی، کہا کہ وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ یعنی یہ آیات، اب ان کے میں ترجمہ انشاءاللہ پیش کروں گا، کہتے ہیں یہ آیات آپ پیش کریں حضور علیہ السلام کے اول خلق ہونے کے بارے میں، اور حضور علیہ السلام کے وجہ تخلیق کائنات ہونے کے بارے میں، کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے۔ اور اس پر وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو جو بنایا اس کی بے شمار وجوہات ہیں، کوئی ایک آدھ وجہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ کون سی ہے کائنات کے بنانے کی۔ تو اس پر یہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذا کان افضل صالحی بنی آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بنی آدم کے صالحین میں سب سے افضل ترین ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وَكَانَتْ خِلْقَتُهُ غَایَةً مَطْلُوبَةً وَحِکْمَةً بَالِغَةً مَقْصُودَةً آدَمَ مِنْ غَیْرِهِ صَارَ تَمَامَ الْخَلْقِ وَنِہَایَةَ الْکَمَالِ حَصَلَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 96 اور 97 پر یہ عبارت باقاعدہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام بنی آدم میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، اور آپ کی خلقت جو ہے وہی غایت مطلوب ہے اور حکمت بالغہ مقصود اعظم جو ہے، حضور علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں حضور کی ذات مقصود اعظم ہے، اور حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے کہتے ہیں کہ یہ چونکہ حضور کی شان یہ ہے، اور رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے کہ آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کو برسایا،
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور رب العالمین نے رزق جو ہے پھلوں کی صورت میں تمہیں عطا فرمائے. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، کہ رب العالمین نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے لیے دریاؤں کو کام میں لگا دیا اور ان کو مسخر کر دیا. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ سخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والنهار، رب العالمین نے چاند اور سورج کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے اور یہ کہ تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا. یہ اس کے علاوہ اور جتنے بھی آیات ہم نے پیش کی، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم کے لیے رب العالمین نے سب کا سب کچھ بنایا، اور ان میں سب سے افضل ترین حضور علیہ السلام کی ہستی ہے. تو یہ بات تسلیم کرو کہ یہ در حقیقت حضور علیہ السلام کے لیے یہ کائنات بنی ہے، کیونکہ بنی آدم کے لیے ہوا اور بنی آدم حضور کی ذات سب سے افضل ہے، تو حضور کے لیے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ثابت کرنا ہے تو اس انداز میں ثابت کرو. وہ اصل مقصود میں اور اصل مطلوب میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی اس چیز کا انکار نہیں کر رہے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے علماء نے اس میں کلام کیا اور ہر ایک نے اپنی رائے پیش کی، لیکن ہم نے وہی حدیث پاک پیش کی، لولا ما خلقتک، اگر اے حبیب آپ نہ ہوتے، اے آدم اگر میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اے آدم آپ بھی نہ ہوتے، آپ کی تخلیق بھی نہ ہوئی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے احادیث کو سہارا لیا، لیکن انہوں نے جن احادیث کا انکار کیا وہ یہ حدیث نہیں ہے، دوسری اور احادیث کی انہوں نے انکار کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل چیز یہ ہے، تو یعنی اصل مطلوب میں اور مقصود میں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں اس طرح اس کو اس انداز میں پیش کرو، اس انداز میں پیش نہ کرو. وہ ان کا اپنا ذہن ہے، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ساری کائنات جو ہے حضور علیہ السلام کی وجہ سے بنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.